مولا کائنات راوی ہیں. کون راوی ہیں؟ علی راوی ہیں. مولا علی راوی ہیں. بیان کرنے والے مولا علی ہیں، اور جن کی شان بیان ہو رہی ہے وہ ہے فاروق اعظم. اب یہ جملے بڑے قابل غور، تک کے میری طرف دیکھیے گا، نظر میری طرف رکھیے گا. حضرت مولا کائنات نے ایک حدیث بیان کی صحابہ کے درمیان. کہا میں نے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور سے. صحابہ نے کہا کیا سنا؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں نے سنا، میرے آقا نے فرمایا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. اگر آپ کو سمجھ آ جائے میں بار بار پڑھ رہا ہوں، عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. میرے آقا بتانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں جنت ویسے روشن ہے لیکن جنت کی اصل روشنی فاروق ہے. جنت کی اصل روشنی فاروق ہے. جنت کی اصل روشنی، جنت کی اصل روشنی فاروق ہیں. فاروق اعظم عمر بن خطاب ہیں. جب مولا علی نے یہ شان بیان کی نا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں، عمر جنت کے چراغ ہیں، فبلغہ ذالک، حضرت فاروق تک بھی یہ حدیث پہنچ گئی. کیسے ایسے مولا علی نے فرمایا ہے کہ عمر جنت کے چراغ ہیں. آپ نے فوراً جو ہے نا جہاں بھی بیٹھے تھے اٹھے مولا علی کے پاس آ گئے. کہنے لگے اے مولا علی سلام قبول کیجیے، یہ بتائیے انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ نے حضور سے سنا؟ انت سمعت ھذا من رسول. پیر بھی اگر تعریف کر دے نا مرشد مرید کی، اور پھر کوئی دوسرا مرید آ کر بتائے پیر خانے پر تمہاری شان بیان ہو رہی تھی، اچھا آپ نے سنا ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد پھر بندہ اشتیاق سے کہتا ہے اچھا میرے مرشد میری شان بیان کر رہے تھے، میری شان یار ایک دفعہ دوبارہ سنا دو نا، یار ایک دفعہ دوبارہ سنا دو، مہربانی کر دو، میرے مرشد کی زبان سے میری تعریف بیان ہو رہی تھی، مجھے دوبارہ سنا دو. اب سنیے تو ذرا، سوچیے ذرا، جب مولا علی نے حضرت فاروق کی شان بیان کی ہوگی، زبان علی کی ہوگی، شان فاروق کی ہوگی، فاروق نے بار بار کہا ہوگا یار دوبارہ سناؤ نا، دوبارہ سناؤ نا، دوبارہ سناؤ نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مولا علی پاک کو، فرمایا یہ تو بتاؤ انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے واقعی حضور سے سنا ہے؟ مولا کائنات نے تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں نعم، میں نے واقعی حضور سے اپنے کانوں سے سنا. میرے آقا فرما رہے تھے عمر جنت کے چراغ ہیں، عمر جنت کے چراغ ہیں، عمر جنت کے، عمر جنت کے، سارے بولے عمر جنت کے. اچھا تم تو انہیں اسلام سے نکال رہے ہو، تم کہتے ہو سوائے 3 صحابہ کے نعوذ باللہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے. حضور کے وصال کے بعد پھر قرآن، پھر یہ حدیث، یہ شریعت ساری ختم ہوتی ہے، بچتا کچھ نہیں ہے. اور حضور کیا فرما رہے؟ عمر جنت کے، عمر جنت کے چراغ ہیں. تم کہتے ہو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اور حضور فرماتے عمر جنت کے. گویا کہ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں عمر جنت کا سنگھار ہے، عمر جنت کا حسن ہے، عمر جنت کا جمال ہے، عمر جنت کی روشنی ہے. روشنی تب ہوگی، جنت تب ہوگی جب اس میں روشنی ہوگی، اور اگر روشنی نہیں، اندھیری جنت ہمیں نہیں چاہیے. رب وہی جنت دینے والا ہے جس میں ہر طرف چمک ہوگی، اور وہ چمک ہر جنت میں جو ہوگی وہ فاروق اعظم کی وجہ سے ہوگی. جب مولا کائنات نے فرمایا نا ہاں میں نے کانوں سے سنا ہے، اب حضرت فاروق اعظم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے علی ایک گزارش مانیں گے؟ ایک گزارش مانیں گے، درخواست مانیں گے؟ جی بتائیے. اچھا آپ نے حضور سے سنا ہے، اکتب لی خطہ کا، کیا آپ یہ لکھ کر دے سکتے؟ نہیں سمجھے میری بات. اکتب لی خطہ کا، کیا آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ یقین ہے مجھے، یقین غیر یقینی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سند بن جائے گی، یہ سند بن جائے گی، یہ سند بن جائے، آپ لکھ کر دے دیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا جب فرمانے والے فاروق ہوں تو پھر علی حکم کی تعمیل کیسے نہ کریں، ہم کریں گے. اب فکتبہ، حضرت عبداللہ بن عباس راوی فرماتے ہیں مولا کائنات نے جو بھی اس وقت جو چیز تھی لکھنے کے لیے، اس پر مولا کائنات نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لکھا. فکتب بعد البسم اللہ، بسم اللہ پہلے اوپر لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نیچے کیا لکھا؟ یہ تحریر. میں کہتا ہوں اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، اس کو یہ تحریر لکھ کر، یہ
یہ تحریر لکھ کر پھر اس کو پانی میں گھول کے آپ بیمار کو پلائیں. مجھے رسول اللہ کی کملی کا صدقہ میں سمجھ کر سچی بات کہتا ہوں، وہ بیمار میری طرف لے آئیے گا جو یہ تحریر کا پانی پینے کے بعد بھی بیمار رہے. اب وہ جملے سنیے. مولا کائنات نے لکھا ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز وجل ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ او کما قال علیہ السلام. علی اس بات کے ضامن ہیں، علی اس بات کے ضامن ہیں، اور صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ضامن ہیں، حشر میں بھی ضامن ہیں. علی کی ضمانت ہے، علی کی ضمانت ہے. ضمانت کیا ہے؟ ھذا، جو کچھ میں لکھ رہا ہوں مکمل ہوش و حواس میں لکھ رہا ہوں، پوری سمجھداری کے ساتھ لکھ رہا ہوں، مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر لکھ رہا ہوں. ما ضمن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو میں لکھ رہا ہوں کسی اور کے لیے نہیں، پیارے عمر کے لیے لکھ رہا ہوں. اور کیا لکھ رہا ہوں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود سے نہیں لکھ رہا ہوں، حضور سے لکھ رہا ہوں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان ہے جو لکھ رہا ہوں. اور نبی نے، میرے آقا نے بھی خود سے نہیں فرمایا، عن ربہ عز وجل، حضور رب سے سن کر فرما رہے ہیں، اور علی حضور سے سن کر فرما رہے ہیں. اور لکھا کیا ہے؟ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. دنیا والو، عمر جنت کا چراغ ہے. عمر جنت کا، عمر جنت کا، بولے نظر، عمر جنت کا، عمر جنت کا چراغ ہیں. اب جب یہ لکھا نا، اور پھر یہ لکھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم کی طرف روانہ کیا. اب حضرت فاروق اعظم نے فآخذہا، وہ کاغذ مبارک، وہ جس پر وہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ عمر جنت کے چراغ ہے، آپ نے وہ لیا. لینے کے بعد جب تحریر کو پڑھا نا تو رونے بیٹھ گئے، اور اتنا روئے، بے پناہ روئے. اور پھر اپنے بچوں کو بلایا، وصیت فرمائی. فرمایا فاروق، عمر کو، خطاب کے بیٹے کو نہیں پتا اس نے کوئی اچھا عمل بھی کیا ہوگا. یعنی یہ عاجزی و انکساری کے ساتھ فرما رہے ہیں، وگرنہ تو ان کی نیکیوں کا کون مقابلہ کر سکے. فاروق اعظم کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے. اے بیٹے عبداللہ، اے سالم، اے عاصم، اتنا کرنا، جب میں دنیا سے جاؤں نا تو مجھے حضور نے بتا دیا ہے میں نے شہید ہونا ہے، میں نے شہید ہونا ہے. اور جب میں شہید ہو جاؤں نا تو میری روح مبارک جب کف سے انصری سے پرواز کر جائے. یہ جملہ سنیے گا، اور یہ جامع مسجد نور کی تاریخ کے اندر یہ جملہ آپ اگر یاد نہیں رکھیں گے تو میں سمجھوں گا یہ ساری میری محنت ضائع گئی ہے، جو میں عربی عبارت یاد کر کے صبح و شام رات کے اندھیرے کے اندر، وہ اس پہر میں جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں مصطفیٰ کی حدیث ڈھونڈتا ہوں تاکہ جمعہ والے دن آپ کو وہ حدیث سنا سکوں جو آپ نے آج تک سنی نہ ہو. اور یہ حدیث بھی نہیں سنی ہوگی، اب اس کو دل پر نقش کیجئے گا. حضرت فاروق اعظم نے تحریر پڑھی، پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا فاروق کے نیکیاں پتہ نہیں کتنا ہیں، پتہ نہیں، مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اتنا کہتا ہوں جب میں شہید ہو جاؤں اور مجھے کفن پہنا لو، غسل دے لو، کفن پہنا لو، اور جب مجھے میری لحد میں اتارنے لگو تو کفن جب مجھے پہنا لو، ایک کام کرنا، یہ دیکھنا میری طرف، اجعلوہا فی کفنی، اس کو بنانا تعویذ. نہیں سمجھے میری بات کو؟ نہیں، اس طرح نہیں، یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کو بنانا، بولے نا ذرا، اس کو بنانا، اجعلوہا فی کفنی، اجعلوہا فی کفنی، اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، اس کو یہ تعویذ بنا کر میرے کفن میں رکھ دینا. اور پھر کفن جانے، کفن میں جو تعویذ ہے وہ جانے، یا پھر
جس کی حدیث ہے وہ جانے، اور پھر جس حدیث والے نے جس سے سن کر بیان کی ہے وہ جانے، بس مزہ آ جائے گا۔ جب میں چاہوں گا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن جب میرے سینے پہ پڑا ہوگا نا یہ حضور کا، یہ حدیث مبارک کا، یہ فرمان، یہ رب کا یہ خوبصورت پیام پڑا ہوگا، فاروق کو مزہ آ جائے گا حضور کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں جب آپ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد جب یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ جب شہید ہوتے ہیں، آپ کے بچوں نے حضور کی حدیث مبارک جو مولا علی نے لکھی تھی، ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا حسن ہے، عمر جنت کا جمال ہے، عمر جنت کی خوبصورتی ہے، عمر جنت کی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے کفن میں رکھ دیا۔ میرے آقا کے غلاموں، رب نے کمال کر دیا۔ میرے حضور کے غلاموں، جو حضور کا وفادار ہو جائے میرے آقا اسے یوں عزت عطا فرماتے ہیں۔